محفل کی. اب یاد رکھو زمانہ دیکھ لے وہ شیشے کے گھر میں رہتے ہیں. زمانہ دیکھ لے وہ شیشے کے گھر میں رہتے ہیں. میرے حضور میری چشمے تر میں رہتے ہیں. زمانہ دیکھ لے وہ شیشے کے گھر میں رہتے ہیں. میرے حضور میری چشمے تر میں رہتے ہیں. اور قیام ان کا نام عرش بری نہ فرش زمین. قیام ان کا نام عرش بری نہ فرش زمین. میرے حضور اپنے چاہنے والوں کے گھر میں رہتے ہیں. میرے حضور اپنے چاہنے والوں کے گھر میں رہتے ہیں. جب یہ اشعار پڑھا جاتا ہے تو کچھ لوگوں کے پیٹوں میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے. درد ہونا سمجھ رہے ہیں آپ؟ درد ہونا شروع ہو جاتا ہے. ارے لوگ ان بریلویوں کو ہو کیا گیا؟ نبی ایک ہیں جو مدینے میں رہتے ہیں اور ان کے دیوانے کروڑوں. ان کو دیوانے کروڑوں. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ چاکر کار جس گھر میں کوئی یعنی نبی ہر مومن کے گھر میں رہتے ہیں, اپنے عاشق کے گھر میں رہتے ہیں. لو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نبی ایک ہے مگر کیسے آ جائیں گے؟ مگر سنو میرے سرکار فرماتے ہیں اے میرے چاہنے والوں جب تم باہر سے گھر میں آیا کرو تو گھر میں جب پہلا قدم رکھا کرو تو سب سے پہلے سلام کر لیا کرو. سب سے پہلے کس نے فرمایا؟ سرکار نے. کیا فرمایا؟ کہ جب تم باہر سے آیا کرو تو گھر میں پہلا قدم رکھتے ہی سلام کر لیا کرو. کس کو؟ گھر میں باپ ہو اس کو سلام کرو, گھر میں ماں ہو اس کو سلام کرو, گھر میں بیٹا ہو اس کو سلام کرو, گھر میں بیٹی ہو اس کو سلام کرو, گھر میں بہن ہو اس کو سلام کرو, گھر میں بھائی ہو اس کو سلام کرو, گھر میں پیر ہو ان کو سلام کرو, گھر میں استاد ہو ان کو سلام کرو, اور گھر میں بیوی ہو زور سے بول دو ان کو سلام کرو. گھر میں بیوی ہو تب بھی سلام کرو. ماشاءاللہ آپ تو بول دیے, ورنہ جب بیوی کا نمبر آتا نا تو لوگ بولتے نہیں ہیں. آپ تو بول دیے ماشاءاللہ, مگر کچھ عورتیں سن رہی ہوں گی تو وہ بھی خوش ہو رہی ہوں گی کہ آج کام صحیح ہو بن گیا. آج صحیح کر دیا انہوں نے کام, کیونکہ انہوں نے آج تک ہمیں سلام ہی نہیں کیا. اور کچھ کہتے بھی نہیں ہم کو کریں گے سلام. وہ کر ضرورت ہے عمل کی. اگر آپ نے سلام نہ کیا تو سوال کریں گی کون؟ یہ ہوم منسٹر. ہوم منسٹر سلام کریں گی. کہا تم سن کے کیا آئے ہو؟ کیا آپ نے سنا نہیں نبی کا فرمان تھا کہ گھر میں جب آیا کرو تو گھر میں بیوی ہو تو اس کو بھی سلام کرو. تو اگر آج تک تم نے سلام نہ کیا تھا مگر آج کے بعد جب جاؤ گھر میں تو بیوی کو بھی سلام کرو. بڑی خوش ہو رہی ہوں گی, مگر یاد رکھو میرے سرکار فرماتے ہیں بہت خوش نصیب ہے وہ عورت, بہت خوش نصیب ہے وہ بیٹی, بہت خوش نصیب ہے وہ ماں, بہت خوش نصیب ہے وہ بہن, بہت خوش نصیب ہے وہ بیوی کہ جو اپنے شوہر کو آتا دیکھے جس حالت میں ہو اپنے شوہر کی تعظیم کے لیے کھڑی ہو جائے اور مسکرا کر کے اپنے شوہر کو سلام کر لے. میرے سرکار فرماتے ہیں ادھر یہ بیوی مسکرا کر کے اپنے شوہر کو سلام کرتی ہے, ادھر سے فرشتے اس کے لیے جنت کا پروانہ لے کے آ جاتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. مگر یہ سلام نہ کرے تو سلام تمہیں کرنا ہے. اگر یہ سلام نہ کرے سلام تمہیں کرنا ہے. یعنی یاد رکھو میرے سرکار نے فرمایا کہ گھر میں بیوی ہو تو اس کو بھی سلام کرو. یہاں تک فرمایا سرکار نے کہ جب گھر میں کوئی نہ ہو تب بھی زور سے تب بھی سلام کرو. اب یار یہاں تک بات سمجھ میں آ رہی تھی, بات ٹچ ہو رہی تھی. کیا عرض کرتے صحابی یا رسول اللہ ہماری جانیں آپ کے قدموں پر قربان ہو جائے. آقا یہاں تک تو بات سمجھ میں آ رہی تھی. گھر میں باپ ہوگا ہم سلام کریں گے ہمیں سلام کا جواب ملے گا. گھر میں ماں ہوں گی سلام کریں گے جواب ملے گا. گھر میں بیٹا ہوگا سلام کریں گے جواب ملے گا. گھر میں بیٹی ہوگی سلام کریں گے جواب ملے گا. گھر میں بھائی ہوگا سلام کریں گے جواب ملے گا. گھر میں بہن ہوگی سلام کریں گے جواب ملے گا. گھر میں بیوی ہوگی سلام کریں گے جواب ملے گا. مگر یا رسول اللہ جب گھر میں کوئی نہ ہوگا ہم سلام کریں گے تو ہمارے اس سلام کا جواب کون دے گا؟ اس سلام کا جواب کون دے گا؟ میرے سرکار نے فرمایا اے میرے جانے والوں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اپنی عادت بناؤ سلام کرنے کی. اس لیے جس مومن کے گھر میں کوئی نہیں ہوتا اس مومن کے گھر میں مجھ محمد کی روح رہتی ہے اور اس کے سلام کا جواب
میری روح دیا کرتی ہے. یاد رکھو مسلمانوں, جس کے سلام کا جواب نبی دے دے, زور سے جس کے سلام کا جواب نبی دے دے, اس کی دنیا بھی اچھی ہو جاتی ہے, آخرت بھی اچھی ہو جاتی ہے. مگر آج سلام کیا جاتا صورت دیکھ کر. کیا دیکھ کر؟ صورت دیکھ کر. زور سے صورت دیکھ کر. ارے صاحب ایکسپورٹر صاحب آ رہے ہیں, سلام کر لو. پردھان جی آ رہے ہیں, سلام کر لو. ودھایک جی آ رہے ہیں, سلام کر لو. محلے کا امیر آدمی آ رہا ہے, سلام کر لو. بولو بھائی, کوئی ہے ایسا جو کوئی رکشہ چلا کر کے گزرے, رکشے چلانے والے پہ کوئی سلام کرے؟ ہے کوئی ایسا کہ جس کے چہرے پر گرد و غبار ہو, بدن پر پھٹا ہوا لبادہ ہو, غربت کی زندگی گزار رہا ہو, ہاتھ میں کٹورا لے کے در در بھیک مانگ رہا ہو؟ کیا کوئی اس کو بھی سلام کرتا ہے؟ نہیں. آج سلام کیا جاتا ہے صورت دیکھ کر. مگر یاد رکھو کبھی سلام صورت دیکھ کر مت کرنا. کبھی سلام صورت دیکھ کر مت کرنا. اس لیے کہ جس کو تم غریب سمجھ رہے ہو, جس کے چہرے پہ گرد و غبار ہے, بدن پر پھٹا ہوا لبادہ ہے, جس کو تم غریب سمجھ رہے ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں امیر ہو سکتا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول بندہ ہو سکتا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں وہ جنتی بندہ ہو, جنتی بندہ. اور آپ کی عادت تھی سلام کرنے کی, آپ کی عادت تھی سلام کرنے کی, اور آپ نے اسی غریب کو سلام کر لیا. اسی غریب کو جس کے بدن پر پھٹا ہوا لبادہ ہے, جس کے قدموں میں ٹوٹی ہوئی چوٹیاں ہے, جس کے ہاتھ میں بھیک مانگنا کے لیے کٹورا ہے, دروازے پہ گھر گھر جا کے بھیک مانگ رہا ہے. اگر آپ کی عادت کی سلام کرنے کی, آپ نے اس رکشہ چلانے والے کو سلام کر لیا, مونگ پھلی بیچنے والے کو سلام کر لیا, غربت میں زندگی گزارنے والے کو سلام کر لیا, آپ نے اس فقیر کو سلام کر لیا. اور اگر وہ فقیر اللہ والا ہوا, اگر وہ مونگ پھلی بیچنے والا اللہ والا ہوا, اور جو اللہ والا ہوتا ہے اس کی زبان میں خدا بولتا ہے. زور سے, جو اللہ والا ہوتا ہے اس کی زبان میں خدا بولتا ہے, اس کی زبان میں خدا بولتا ہے. اگر تمہاری عادت تھی سلام کرنے کی, تم نے اس اللہ والے کو, اللہ کی بارگاہ میں جنتی ہونے والے بندے کو اگر آپ نے سلام کر لیا, اور جنتی بندے نے, اللہ والے نے آپ کے سلام کا جواب دے دیا, تو آپ کی دنیا بھی سلامت ہو جائے گی, آخرت میں سلامت ہو جائے گی. سلام کا مطلب یہی تو ہے کہ آپ کی دنیا اچھی ہو, آپ کی آخرت اچھی ہو. بولو بھائی, یہی تو ہے. مگر آج ہم سلام ہی نہیں کرتے. باپ بیٹے کو سلام نہیں کرتا, بیٹا باپ کو سلام نہیں کرتا. باپ بھی کہتا یار میں کیوں سلام کروں گا اس کو, یہ میرا باپ رہا, یہ میں اس کا باپ ہوں. بولو بھائی, امیر سوچتا کہ میں سلام فرائی کروں گا اس کو, میں محلے کا امیر ہوں, میں کروڑ پتی ہوں, میں ایکسپورٹر ہوں, سباسد ہوں, ودھایک ہوں, میں کیوں سلام کروں گا, یہ سلام کرے گا. تو کیا ہے؟ دنیا میں سب سے بڑا امیر اگر دیکھنا ہے تو وہ آمنہ کا لال ہے. ایسا کوئی امیر نہیں. زمین اس کی, آسمان اس کا, دونوں جہان کا مالک و مختار بنایا اللہ نے اپنے حبیب کو. ان سے بڑا ہے کوئی امیر؟ ان سے بڑا ہے کوئی بادشاہ؟ ان سے بڑا ہے کوئی دولتدار؟ اگر وہ اشارہ کر دے احد پہاڑ کو تو پہاڑ بھی سونا بن کے مصطفیٰ کے پیچھے پیچھے چلنے لگے. یہ طاقت میرے سرکار کی ہے, یہ پاور میرے سرکار کی ہے. اتنے بڑے امیر ہو کے, جنت کے مالک ہو کے, زمین کے مالک ہو کے, آسمان کے مالک ہو کے, دونوں جہان کے مالک و مختار ہونے کے بعد عالم یہ تھا کہ جب راستوں سے جاتے اگر بزرگ ملتے تو میرے سرکار ان کو سلام کرتے, جوان ملتا تو جوان کو سلام کرتے, بچے ملتے تو بچوں کو بھی سلام کرتے. مختصر یہ کہ آپ کے سامنے بچے کھیلتے رہتے ہیں, ماشاءاللہ روڈ پہ کھیلتے رہتے ہیں, اور حال یہ
یہ کہ جوان جوان بیٹیاں تمہارے دروازوں کے سامنے کھڑی ہو کے کھیلتی ہیں، شرم نہیں آتی ہمیں؟ حیا نہیں آتی ہمیں؟ میرے سرکار نے فرمایا ثلاثۃ لا يدخلون الجنۃ ابدا، 3 لوگ ایسے ہیں کہ جن کو جنت تو بہت دور کی بات، جنت کی خوشبو بھی حاصل نہیں ہو سکتی۔ جنت کی بات حق ہے، کڑوی تو لگے گی، مگر حق بات اگر یہاں سے بیان نہیں کی جائے گی تو کہاں سے کی جائے گی؟ بولو بھائی، میرے سرکار نے فرمایا ثلاثۃ لا يدخلون الجنۃ ابدا، 3 لوگ ایسے ہیں کہ جن کو جنت کی خوشبو حاصل نہیں ہو سکتی۔ نمبر 1، ماں باپ کو ستانے والا۔ کون نمبر 1؟ ماں باپ کو ستانے والا۔ نمبر 2، شراب کا پینے والا۔ نمبر 3، اپنے گھر کی عورتوں کو بے پردہ گھمانے والا۔ یہ 3 لوگ ایسے ہیں کہ جن کو جنت تو بڑی چیز ہے، جنت کی خوشبو بھی حاصل نہیں ہوگی۔ اس لیے یاد رکھو، اپنی بیٹی کو پردے میں رکھو، اپنی ماں کو پردے میں رکھو، اپنی بیوی کو پردے میں رکھو، اپنی بہن کو پردے میں رکھو۔ حال یہ کہ 15 سال 20 سال باہر بیٹھنا، باہر اٹھنا، نہ سر پہ دوپٹہ ہے، نہ پڑھنے کی تمیز ہے۔ آپ نے سنا نہیں، آپ کی آواز پہ پردہ نہیں ہے، عورت کی آواز پہ پردہ ہے۔ عورت کی آواز پہ پردہ۔ اس لیے کوشش کرو کہ اگر کوئی شرابی ہے نا تو اس شرابی سے نفرت مت کرو۔ سن لے جملہ، اگر کوئی شراب کا پینے والا ہے تو اس سے نفرت مت کرو۔ اگر نفرت کرنی ہے تو اس سے کرو جو وہ گناہ کر رہا ہے۔ شراب سے نفرت کرنی ہے، اس شراب پینے والے سے نہیں۔ سمجھ رہے ہیں جملہ میں کیا دینا چاہ رہا ہوں؟ کہاں سے نفرت کرنی ہے بولو؟ شراب سے، نہ کہ اس پینے والے سے، نہ کہ اس انسان سے۔ اس لیے اگر اس سے سب نفرت کر کے بیٹھ گئے تو اسے دین کا راستہ کون بتائے گا؟ اسے مسجد کا راستہ کون دکھائے گا؟ اسے نبی کا پیغام کون پہنچائے گا؟ اس لیے اس شرابی سے نفرت مت کیجئے، شرابی سے نفرت مت کیجئے، بلکہ جو اس نے گناہ کیا ہے، شراب پی ہے، اس سے نفرت کرنی ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے پیارے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک فاحشہ عورت آئی۔ فاحشہ یعنی زانی عورت، اور آنے کے بعد عرض کرتی ہے اللہ کے پیارے کلیم، میں بہت بڑی فاحشہ عورت ہوں، بہت بڑی زانی ہوں، میں آپ کی بارگاہ میں آئی ہوں، آپ کے کار مجھے راستہ دکھائیے کہ سیدھا راستہ کون سا ہے، جنت میں لے جانے والا راستہ کون سا ہے۔ جب اتنا سنا اللہ کے پیارے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تو معلوم ہے کیا فرمایا؟ کہ اے فاحشہ عورت، اے زنا کرنے والی عورت، میرے پاس سے دور چلی جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کا عذاب تیرے اوپر نازل نہ ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اسی عذاب میں میں بھی تیرے ساتھ گرفتار نہ ہو جاؤں۔ دور کر دیا اللہ کے پیارے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے۔ جیسے ہی دور کیا تو مشیت کے نقیب بولا، کون؟ پروردگار۔ کہا موسیٰ آپ نے دور کر دیا اس کو، وہ آئی تھی سیدھا راستہ جاننے کے لیے، وہ آئی تھی جنتی راستہ پوچھنے کے لیے، آپ نے دور کر دیا۔ کہا خالق کائنات اس لیے دور کر دیا کہ وہ زانی عورت تھی، فاحشہ عورت تھی، گناہگار عورت تھی، اس لیے میں نے دور کر دیا کہ مجھ سے دور ہو جا، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تیرے اوپر اللہ کا عذاب نازل نہ ہو جائے، کہیں اسی عذاب میں میں بھی گرفتار نہ ہو جاؤں، میں بھی شریک نہ ہو جاؤں۔ اور یا پروردگار عالم، اس لیے میں نے اس کو دور کر دیا۔ آواز آئی، مسیحیت کا نقیب بولا، اے میرے پیارے کلیم، آخرکار اس عورت سے نفرت
نفرت مت کیجئے، بلکہ جو اس نے گناہ کیا ہے اس گناہ سے نفرت کیجئے، بلائیے اس کو، دین کا راستہ دیجئے، سیدھے راستے کا پیغام دیجئے، جنت میں جانے کے راستے کا پیغام دیجئے۔ یہاں سے پتہ لگا کہ گناہگار سے نفرت نہیں کرنی ہے، اس گناہ سے نفرت کرنی ہے، اس گناہ سے نفرت کرنی ہے۔ اب یاد رکھو، میں نے آپ کو بتایا، سرکار کا فرمان آپ کو سنایا کہ 3 لوگ ایسے ہیں کہ جن کو جنت تو بہت بڑی چیز، جنت کی خوشبو بھی حاصل نہیں ہو سکتی۔ نمبر 1 ماں باپ کا ستانے والا، نمبر 2 شراب کا پینے والا، نمبر 3 اپنے گھر کی عورتوں کو بے پردہ گھمانے والا۔ ان 3 کو جنت کی خوشبو بھی حاصل نہیں ہو سکتی۔ اس لیے اگر تم چاہتے ہو کہ ہمیں جنت ملے تو جنت میں جانے کے لیے پہلے تیاریاں کرنی ہوں گی، جنت میں جانے کے لیے پہلے کچھ محنتیں کرنی ہوں گی۔ اس لیے میرے بھائی یاد رکھو، جب آپ مکان تیار کرتے ہو تو مکان آپ کے کہنے سے تیار نہیں ہو جاتا، اس کے لیے اینٹ کی بھی ضرورت ہے، اس کے لیے سیمنٹ کی بھی ضرورت ہے، اس کے لیے ریت کی بھی ضرورت ہے، اس کے لیے مزدور کی بھی ضرورت ہے، مستری کی بھی ضرورت ہے، اس کے لیے پیسے کی بھی ضرورت ہے، اور آپ کو وقت دینے کی بھی ضرورت ہے، تب جا کے کہیں مکان تیار ہوتا ہے۔ اس لیے یاد رکھو، یہ جنت ایسے نہیں مل جائے گی۔ جنت پانے کے لیے اس کے لیے کچھ محنتیں کرنی ہوں گی، اس کے لیے کچھ قربانیاں پیش کرنی ہوں گی۔ جیسے مکان بنانے کے لیے اپنے مال کو قربان کرتے ہو، اسی طرح سے جنت کو پانے کے لیے گناہوں سے دور ہٹنا پڑے گا اور نیکیوں کے راستے پر آنا پڑے گا، تب جا کے کہیں جنت کے اندر تمہارے لیے محل تیار کیا جائے گا۔ اس لیے اپنی بیٹی کو پردے میں رکھو، اپنی ماں کو پردے میں رکھو، اپنی بہن کو پردے میں رکھو۔ صرف آخری بات، اب پردے میں کون رکھے گا اپنی ماں کو؟ پردے میں کون رکھے گا اپنی بیٹی کو؟ پردے میں کون رکھے گا اپنی بیوی کو؟ پردے میں کون رکھے گا اپنی بہن کو؟ کون رکھے گا؟ وہی رکھے گا کہ جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوگا۔ بولو بھائی، وہی تو رکھے گا جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوگا۔ اور جب بندے کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے، اور یاد رکھو آج تک آپ نے گناہ کیے مگر ابھی بھی توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، آ جائیے رب کی بارگاہ میں، اپنے گناہوں سے توبہ کر لیجئے، رب کی بارگاہ میں گڑگڑائیے رب کی بارگاہ، مولا ہم سے جانے میں انجانے میں گناہ ہو گئے، خطائیں ہو گئی ہیں، لفظیں ہو گئی ہیں، اے پروردگار عالم اپنے حبیب کے صدقے تو پھر میرے گناہوں کو بخش دے۔ صرف اپنے گناہوں پر شرمندگی اٹھا کر کے اپنی آنکھ سے ایک آنسو کا قطرہ نکال دیجئے، صرف ایک آنسو کا، تنہائی میں پہنچ جائیں گے۔ آخر کار سوچ کے تو دیکھو، دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا ہے، دنیا سے جانا ہے۔ آپ اپنے بستر پہ جب لیٹے نا، لیٹنے کے بعد پوری زندگی کا محاسبہ کریں، اپنی پوری زندگی کا، تو زندگی کے جتنے آپ نے گناہ کیے ہوں گے سب آپ کی نگاہوں کے سامنے آ جائیں گے، سب آپ کے ذہن میں آ جائیں گے۔ اور یاد رکھو، جب بستر پہ لیٹو تو موت کا تصور کر لینا۔